Hello to my viewers and more than 14,000 subscribers. Welcome to your own channel, Bhivani channel, which you are always seeing my videos. Thank you very much. آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور دلچسپ ویڈیوز سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو جناب اسی طرح میری ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں۔ اور یہ دیکھیے آپ کے سامنے کیا دلچسپ ویڈیو لے کے آ رہا ہوں کہ اس وقت ایک نہیں دو جگولر جو ہے پرفارم کریں گے۔ یہ پہلا جگولر نمبر 1 یہ گیندوں کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے اور ایک ساتھ کئی گیندوں کو اس نے سرکولر موشن دے کے ان کو متحرک رکھے ہوئے ہے اور ساتھ ایک جوکر بھی ہے۔ وہ میرا ہی یعنی کہ ڈاکٹر محمد شہید کریم بھیوانی کا شعر ہے کہ سیکھ لیتا میں کوئی کام کسی سرکس کا، سیکھ لیتا میں کوئی کام کسی سرکس کا، اس بہانے تو مجھے دیکھنے تو آ جاتی۔ اور یہ دیکھیے گھوم کر بھی انہوں نے نظر رکھی ہے تمام گیندوں پر، اور اس وقت میں 4 گیندیں جو ہیں وہ محو رقص ہیں، محو گردش ہیں، اور وہ بھی اس التزام کے ساتھ کہ کوئی گیند گرنے نہ پائے۔ اور یہ دیکھیے بیک وقت جو ہے وہ 4 گیندوں کے ساتھ جگلنگ کر رہے ہیں۔ بہت بڑا فن، بہت بڑا آرٹ، روس سے تعلق ہے ان کا۔ وہ فیض احمد فیض کا شعر ہے نا کہ کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی صحیح۔ یہ ہاؤ ہو دیکھیے جناب کہ اس وقت دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی جو انہوں نے جو بوتلیں بولنگ کی جو بوتلیں اٹھائی ہیں وہ ان میں سے ایک بھی نہیں گری، اور پھر ایک مرتبہ پھر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اور اس قدر تیزی کے ساتھ، انتہائی تیزی کے ساتھ ان کو محو گردش کیا ہوا انہوں نے، یہ دیکھیے انتہائی تیزی کے ساتھ۔ اور یہ ہے اس فن کا عروج، یعنی انسانی عقل جو ہے وہ انگشت بدندہ رہ جاتی ہے کہ اس قدر تیزی کے ساتھ۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، براوو براوو، کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ اس قدر تیزی کے ساتھ انہوں نے، اور ایک نہیں 3 جو بوتلیں تھیں ان کو محو گردش رکھا، ان میں سے ایک گری ہے، معذرت کی انہوں نے، مگر ایک مرتبہ پھر اب 4 بوتلیں جو ہیں، یہ دیکھیے کس قدر تیزی کے ساتھ ان کو موو کر رہے ہیں، کس قدر تیزی کے ساتھ، اور خود بھی ساتھ ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ بے شک بے شک حوصلہ افزائی ضروری ہے اس فنکار کی، اور کیا سبکدستی سے اور کیا تجربہ کاری سے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیے اس کے ساتھ ہی غالباً وہ اجازت چاہیں گے۔ اور اب یہ دوسرا فنکار جو ہے یہ گرنے نہیں دے گا ان ڈبوں کو، اور یہ دیکھیے کہ بیچ والا جو ڈبا ہے وہ بالکل اپنے آپ جو ہے وہ دونوں اس کو موو کر رہے ہیں، اور اسے انہوں نے پکڑا ہوا نہیں ہے مگر اس کو گرنے نہیں دے رہے۔ یہ ہے مہارت۔ یہ مشاقی، یہ ہنرمندی اور چابک دستی برسوں کے تجربے کے بعد آتی ہے، برسوں کی محنت اور ریاضت درکار ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک فنکار اس سٹیج پر پہنچتا ہے کہ جہاں لوگ اسے دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے کہ خوب دیکھا جہاں کے خوباں کو، ایک تجھ سا نہ دوسرا دیکھا۔ اور اب یہ دیکھیے ایک انگلی کے اوپر جو ہے ان کو اس طرح گھمایا کہ وہ گرے بھی نہیں، اور اب ٹانگ کی مدد سے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے پاؤں کی مدد سے بیلنس کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر دھڑام سے گریں ان کو پھر دوبارہ سے کیچ کر لیتے ہیں۔ اور اب
بہت سے ڈبے لائے گئے ہیں جن کے ساتھ ان کی مدد سے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. اور یہ دیکھیے اس سے پہلے کہ کوئی ڈبہ بھی اپنی جگہ سے گرے وہ ان کے ساتھ جوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے گرنے نہیں دے رہے. اب گرے ہیں مگر شاید یہ بھی ایک چال ہی ہو. اب دیکھیے ایک مرتبہ پھر وہ سارے ڈبوں کو گرے بغیر ہولڈ کریں گے. اور مداد کار یہ جو آخری ڈبہ رہ گیا اس کو کس طریقے سے اٹھاتے ہیں دیکھیے. اب یہ جوکر صاحب اپنا ایک ڈبہ لے کے آئے ہیں اور ان کو کچھ چیلنج دے رہے ہیں. اور چیلنج کی نوعیت ذرا دیکھنی پڑے گی. چیلنج یہ ہے کہ ہاں جی پاؤں سے اوپر اٹھانا اس کو. تو کیا وہ ایسا کر سکیں گے؟ یہ دیکھیے 1 2 3 اور یہ اٹھایا. اور یہ دیکھیے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پاؤں سے اس کو اچھالا. اور اس سے پہلے کہ کوئی بھی ڈبہ گرتا اسے بھی انہوں نے ایک قطار میں لگا دیا. بے شک بہت بڑی فنکاری ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس وقت میں جس سرکس میں موجود ہوں بڑی شاندار سرکس ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ 2 روسی لڑکیاں ہیں جو کہ اپنے کرتب دکھائیں گی وہ بھی ہوا میں. تو جو پہلی سرکس کرنے والی فنکارہ وہ دیکھیے کس طب خطر کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے مقام پہ پہنچی. اور یہ جو رسی نما جو پردہ ہے جو یہ جھالر نما کپڑا ہے اسے وہ کبھی سنجاف بنا لے گی تو کبھی موباف بنا لے گی. اور اسی آنچل پلو کو پکڑے ہوئے وہ اپنے کرتب دکھائے گی مگر وہ بھی ہوا کے اندر. ترتیب دے رہی ہیں وہ اور ابھی اپنا رخت سفر باندھ رہی ہیں. یہ دیکھیے بڑی مشاقی اور ہنرمندی کے ساتھ بڑی چابک دستی کے ساتھ وہ فضا میں بلند ہوئی ہیں اور بالکل الٹا ہو چکی ہیں. اور ہیڈ سٹینڈ جسے کہتے ہیں مگر بغیر کسی سپورٹ کے. اور اب وہ بالکل کسی بیر بہوٹی کی طرح کسی لاجونتی کی طرح ناز نخرہ دکھلاتے ہوئے اپنے جھالر والے کپڑے میں موجود ہیں اور اپنے کرتب دکھا رہی ہیں. شہرہ نام سرکس ہے روس کی جس میں اس پری تمثال نے اس فتنہ انداز گل اندام نے اپنے آپ کو ایک جال میں پابست کیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیے مختلف کرتب دکھا رہی ہیں بالکل ہاتھ چھوڑ کر صرف پاؤں کی مدد سے انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے اس موباف کو اس سنجاف کو پکڑا ہوا ہے. اور یہ بالکل الٹا لٹک گئی ہیں. ذرا سی بھی غلطی ان کو کئی گز نیچے زمین پر لا پھینک سکتی ہے. مگر یہ مشاق گنونتی اپنے کام میں ماہر اپنے کام میں حاذق بڑی سبک دستی کے ساتھ بڑی تیز دستی کے ساتھ اپنے مختلف کرتب دکھاتی ہوئی نیچے اتری ہیں ایک مرتبہ پھر. اور بہت تیزی کے ساتھ گھومتے ہوئے اوپر جا رہی ہیں. بہت ہی تیزی کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ اپنے آپ کو گھماتے ہوئے اوپر جا رہی ہیں. اور بالکل اوپر جا کے انہوں نے بالکل ہیڈ سٹینڈ کر لیا ہے اور سر نیچے ٹانگیں اوپر. وہ جو میرا ایک شعر ہے ڈاکٹر بیوانی کا کہ اتنی اونچائی بھی مت اڑ کے ہوا بھی نہ ملے منزلیں ایک طرف اپنا پتہ بھی نہ ملے. یا فیض نے کہا تھا کہ جس دھجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں جس دھجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں یہ میرا گریباں ہے کہ لشکر کا علم ہے. تو جناب کسی لشکر کا علم نہیں ہے بلکہ یہ دیکھیے کرتب دکھا رہی ہیں روس کی یہ فنکارہ.
ذوق کا شعر ہے کہ نالا کہتا ہے کہ تا چرخ زحل جاؤں گا، نالا کہتا ہے کہ تا چرخ زحل جاؤں گا، بلکہ میں توڑ کے اس کو بھی نکل جاؤں گا۔ اور بڑے ہی حیران کن کرتب دکھائے بہادر شاہ ظفر نے، کیا خوب کہا تھا کہ خوب دیکھا جہاں کے خوباں کو، خوب دیکھا جہاں کے خوباں کو، ایک تجھ سا نہ دوسرا دیکھا۔ اور اب یہ دیکھیے بالکل دانتوں کی مدد سے انہوں نے اس کو پکڑا ہوا اور بالکل گھومتی ہوئی ہاتھ چھوڑ کے اوپر جا رہی ہیں، صرف دانتوں کی طاقت کا مظاہرہ جیسا لکی ایرانی سرکس میں ہوا کرتا ہے پاکستان میں۔ اور ظفر نے کہا تھا کہ کس مہر وش نے چہرے سے برقع اٹھا دیا، منہ ہو گیا سفید فلک پر جو ماہ کا، اور جس نے بھی دیکھا وہ انگوش پہ دندہ رہ گیا۔ کہ اس خوش خرام نے، اس تجربہ کار فنکارہ نے اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کیا، اور اب ایک اور دوسری فنکارہ جلوہ افروز ہوئی ہیں، بناؤ سنگار نہ کیا مگر اپنے آپ کو تب خطر کے ساتھ اور بڑے ناز و انداز کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اپنے رنگ کو اٹھا کر اوپر بلند ہو گئی ہیں، اور اب اپنے کرتب دکھائیں گی۔ یہ نسرین بدن، یہ عشق پرداس، تنک مزاج، روح سے تعلق ان کا، اور یہ ماہ پارا اپنے فن کا مظاہرہ کرتے بالکل الٹا لٹک گئی ہیں، اور صرف ہاتھ چھوڑ کے بالکل انہوں نے صرف اپنے پاؤں سے اس رنگ کو اس طرح بیلنس کیا ہوا کہ گر نہیں رہی۔ اور یہ کس قدر خطرناک ہے یہ کہ بالکل پاؤں کی مدد سے انہوں نے رنگ گھوم رہا ہے، مگر وہ بے نیاز اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ بہت ہی سنبھل کے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ بقول بہادر شاہ ظفر، اتنا نہ اپنے جامے سے باہر نکل کے چل، اتنا نہ اپنے جامے سے باہر نکل کے چل، دنیا ہے چل چلاؤ کا رستہ، سنبھل کے چل۔ یہ مرتبہ پھر ہوا میں بلند ہو گئی ہیں، اور فضا میں بلند ہوتے ہی انہوں نے اپنے کرتب دکھانا شروع کر دیا، اس طرح کے بالکل لٹک گئی ہیں۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پہ آنے کا نام۔ اور فیض ہی کا شعر کہ کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی صحیح۔ اور یہ ہاؤ ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ البیلی کا جدائی کا مظاہرہ کرتی ہوئی یہ گنونتی اپنے جوہر دکھا رہی ہے، اور کتنی بلندی پہ دکھا رہی ہے، اور بالکل ایک رنگ میں اپنے آپ کو سمویا ہوا ہے۔ اور وہیں پر یہ بیر بہوٹی اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہوئی بالکل اب یہ دیکھیے ایک ٹانگ چھوڑ دی، اور اسی طرح مختلف کرتب دکھاتے ہوئے بیلنس کرتے ہوئے، بڑا ہی تجربے کا کام ہے، یہ عام آدمی کا بس کی بات نہیں۔ اور یہ دیکھیے اس کے ساتھ ہی اب وہ نیچے اتری ہیں، کیا مشاقی ہے، تیز دستی ہے، مہارت ہے، اور اس کے ساتھ اپنے کام میں ید طولہ ان کو حاصل ہے۔ یہ پھر تب خطر کے ساتھ آئی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے اب اپنے آپ کو بالکل پھر بلند کیا، اور نہ جانے اب کیا کرتب دکھائیں گی۔ اور یہ دیکھیے بالکل الٹا لٹک گئی ہیں، اور اگر یہاں سے گریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ اتنی تجربہ کار ہیں کہ انہیں کوئی گزن نہیں پہنچتی۔ یہ کسی گاؤں کی مٹیار نہیں، یہ تجربہ کار سڈھال، اپنے کام میں ماہر۔ ان سے پہلے ایک روسی لڑکی نے گھاگرے یا کپڑے کے ایک جال پر اپنے کرتب دکھائے، اور اب یہ رنگ کے ساتھ بالکل لٹکی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنا کام ختم کر کے یہ آہستہ آہستہ نیچے اتری، خراج تحسین وصول کیا، آداب بجا لایا، اور اس کے ساتھ ہی بڑے تب خطر کے ساتھ واپس جا رہی ہیں۔